الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولیاء کرام کا فیضان حاصل کرتے ہوئے یہ ماہ مبارک خوش نصیب لوگوں کا گزر رہا ہے کہ فیضان اولیاء ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. جو اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، جو پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار کے چمکتے ستاروں سے محبت کرتا ہے، اسی کو ان پاک ہستیوں کا فیضان نصیب ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی اور اس محفل پاک پر ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالی اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمت کی برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالی اس محفل پاک کا فیضان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. ماہ رجب المرجب بہت ہی برکتوں کا مجموعہ ہے اور اسی مجموعے کے تحت آج جن ہستیوں کا ذکر کرنا ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے. وہ ہستی خواجہ فرید نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک ہستی ہے. وہ مبارک ہستی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام ہی بزرگان دین کا، تمام ہی مشائخ کا فیضان نصیب فرمائے. بزرگان دین کی زندگی میں ہمیں ایک بات جو بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان پاک ہستیوں کا گھرانہ بھی نیک ہوا کرتا ہے اور اپنے گھر سے تربیت پا کر وہ لوگوں کے لیے ہدایت کے شاہکار بنتے ہیں، وہ ہدایت کے سرچشمے بنتے ہیں. اور اسی سلسلے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی ذات گرامی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
پیارے محبوب علیہ السلام کی زیر سایہ رہ کر تربیت فرمائی. پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی. جب پیارے محبوب علیہ السلام کو رب تعالی نے اعلان نبوت کا حکم فرما دیا، چونکہ مولا علی شیر خدا پیارے محبوب علیہ السلام کی تربیت میں تھے. آپ بچپنے کے عالم میں ہیں، آپ پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر میں ہیں، لیکن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام بھی اور آپ کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں. یہ دیکھا کرتے مولا علی بچپنے کے عالم میں ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا یہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، جھکتے ہیں، زمین پر کیا کرتے ہیں. آپ کو اس بات کا علم نہ تھا یہ کرتے کیا ہے. ایک دن عرض کیا یہ آپ کیا کرتے ہیں. مولا علی نے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یہ آپ کیا کرتے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. فرمایا یہ کیسی عبادت ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالی نے مجھے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں تمہیں بھی اسی وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر آپ نے دعوت عطا فرمائی. حالانکہ آپ کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پیارے محبوب یہ عمل فرما رہے ہیں. ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عمل فرما رہی ہیں، لیکن جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام نے مولا علی کی توجہ دیکھی کہ اب مولا علی شیر خدا نے اس بات کو نوٹ فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال فرمانے پر پیارے محبوب نے دعوت ارشاد فرما دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں ہے، سمجھ بوجھ ہے. آپ عرض کرتے ہیں علی جان اس سے پہلے تو کسی نے اس دین کی دعوت نہیں دی، کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا وہ تو بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. آپ ایک طرف دیکھ رہے تھے کہ بتوں کی پوجا کی جاتی ہے اور ایک بھاری تعداد ہمارے آباء و اجداد بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن میں جن کی تربیت میں ہوں وہ تو ایک الگ ہی انداز سے عبادت کرتے ہیں. ان کے رب کا عبادت کا انداز ہی جدا گانا ہے، وہ اپنے رب کی عبادت جدا ہی انداز سے کرتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، آپ مجھے ٹائم دیجیے، میں اپنے والد سے مشورہ کر کے پھر آپ کو جواب دوں گا. چنانچہ وہ ابتدائے اسلام کا دور تھا، خفیہ طور پر دین کی دعوت دی جا رہی تھی. پیارے محبوب علیہ السلام حضرت علی سے ایک وعدہ لیتے ہیں کہ آپ اس سے وعدہ کیجئے کہ اپنے والد کے علاوہ آپ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے. طرح سے وعدہ کر لینے کے بعد مولا علی شیر خدا اپنے گھر جاتے ہیں اور اسی خیالات میں، اسی سوچ و بچار میں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. آپ سو جاتے ہیں، آپ سو تو جاتے ہیں، آپ کے سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں نور عطا فرما دیتا ہے. جب آپ کے دل میں وہ نور داخل ہوتا ہے، جیسے ہی آپ صبح بیدار ہوتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے
کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دامن اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات گرامی کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا بنی؟ آپ کے قبول اسلام کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے گھر میں جس کی تربیت میں ہے انہیں رب کی عبادت کرتے دیکھا، رب کی عبادت میں مشغول دیکھا، جو جیسا دیکھا اس کے بارے میں جستجو ہوئی یہ کرتے کیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بھی سبق دے رہا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو عبادت کرتا دکھائیں گے تو ہمارے بچوں کے دل میں بھی جستجو پیدا ہوگی ہمارے ماں باپ کرتے کیا ہے۔ اور اگر ہمارے بچوں نے سوال کیا تو کتنا محبت پر آپ جملہ کہیں گے۔ اگر آپ کے بچوں نے آپ سے سوال کیا، والدہ نے سوال کیا، والد سے سوال کیا یہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں، آپ بھی جھوم کر کہیں گے جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو رب ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور رب تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہم بھی تمہیں جو ملے ہیں ہمیں بھی رب نے پیدا کیا ہے، ہم تمہارے ماں باپ بنے تو ہمیں بھی رب نے پیدا کیا ہے، ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہم اپنے اس رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس مضمون کے تحت جب اپنی اولاد کی تربیت کی جائے گی تو بچپنے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی اولاد نمازی بن جائے گی، آپ کی اولاد رب کی عبادت گزار بن جائے گی۔ آج کہتے ہیں اولاد مانتی نہیں ہے کیونکہ ہم رب کی نہیں مانتے۔ اگر ہم رب کی مانیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہماری بھی مانے گی، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم رب کے بندے ہیں، ہم رب کے ماتحت ہیں، رب تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو آگے ہم جن سے اطاعت کروانا چاہتے ہیں انہیں کہنا نہیں پڑے گا، انہیں کہنا نہیں پڑے گا۔ ہم اپنے رب کی اطاعت اپنے بچوں کو جب کر کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد کی ہماری اطاعت گزار بن جائے گی۔ تو بزرگوں کی سیرت میں ہمیں یہ چیز نمایاں نظر آتی ہے۔ اسی لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے بھی پیارے محبوب کو عبادت کرتے دیکھا تو آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ آپ قبول اسلام بھی فرما لیتے ہیں، اور قبول اسلام فرمانے کے بعد رب تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے، آپ کی بارگاہ کو کتنا نوازا گیا، اس کا تو ایک الگ الگ مضمون ہے، ہر نوازش کا الگ الگ مضمون ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کا الگ الگ مضمون ہے۔ اور ایک مضمون جو آپ کو بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے مشکل کشا۔ آپ مشکل کشا ہیں، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو سخاوت فرمانے والے ہیں، آپ کی سخاوت کا دریا بہ رہا ہے، اور اسی سخاوت کے دریا میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شاخ مولا علی مشکل کشا کی صورت میں بھی ہے۔ اور آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو کیوں نہ کریں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا کو بہت نوازا، اور یہ نوازشات بڑھتی گئی۔ اور پھر جب ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے گھرانے کو بھی جب دیکھتے ہیں تو آپ کی والد بھی نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، آپ کی والدہ بھی نیک تھی، آپ بھی حسنی حسینی سید تھے، آپ 12 ماسوں سے مولا علی مشکل کشا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو فیضان کیوں نہ ملے؟ مولا علی مشکل کشا نے اپنے گھر میں عبادت کا ماحول دیکھ کر اسلام قبول فرما لیا، اور جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ماں باپ کو نیک دیکھ کر ایسا فیضان پایا کہ آپ نے صرف تنے تنہا فیضان نہیں پایا بلکہ جب ہند تشریف لائے تو 90 لاکھ لوگوں کو اس کا فیضان عطا فرمایا، 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت ارشاد فرمائی، آپ کی کرامت سے اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور یہ سلسلہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاری و ساری رکھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی دین کی تبلیغ کے لیے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار میں حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ہند جائیں اور آپ کی ذات سے بے دینیت دور ہوگی، نادینیت دور ہوگی،
لوگ اسلام کے قریب آ جائیں گے. آپ اسی منصب کے تحت پیارے محبوب علیہ السلام کے حکم کے تحت سفر شروع فرماتے تھے. دوران سفر ہی آپ نے لوگوں کو اسلام میں قبول کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. آپ بغداد شریف پہنچتے ہیں. بغداد شریف پہنچ کر آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہاں پر 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آگ کی پوجا کرتے ہیں، جنہیں آتش پرست کہتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست ہیں. آج یہ ویسے موضوع سے متعلق بات ہے، میں بیان کر دیتا ہوں. ہمارے علماء بہت محتاط ہیں، علماء اہل سنت. آج کل غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کا گھر میں چراغ جلایا جاتا ہے. اس چراغ کو علماء نے منع فرمایا کہ اس کو نہ جلائیں، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم گھر میں چراغ جلاتے ہیں، اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. آگ ہے سامنے، دعا عبادت ہے. ہم اس آگ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے رب سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک دور اندیشی سے بچانے کے لیے علماء نے منع فرما دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو آپ کی پوجا کرتے ہیں سنی. یہ علماء کی دور اندیشی ہے. بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم بھی الحمدللہ سنی ہے، غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، غوث پاک کی شان بیان کرنے والے، لیکن علماء کی اس دور اندیشی کو سمجھیے کہ کل کو یہ تہمت لگ سکتی ہے. آج ہم جب مزار پر جا کر چومتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ تو لوگ کہتے ہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو جب ہم آپ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے تو لوگ کتنی بدگمانیاں کریں گے. لوگ کہیں گے یہ آپ کی عبادت کر رہے ہیں. تو ہمیں غوث پاک کی محبت دل میں رکھنی ہے، لیکن اس انداز سے رکھنی ہے کہ ان چیزوں کے ہم محتاج نہ بنے. غوث پاک کے نام کا چراغ تو گھر میں جلا رہے ہیں، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس چراغ کی روشنی ہمیں دکھائی ہے، ہم ان نمازوں کی روشنی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان نمازوں کے چراغ کو چھوڑ دیتے ہیں. غوث پاک نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، اندھیری قبر کا چراغ ہے، اندھیری قبر کا چراغ نماز ہے. یہ غوث پاک نے تعلیمات مصطفیٰ ہمیں بتائی. تو غوث پاک نے تو ہمیں قبر کے چراغ کی طرف نشاندہی فرمائی، ہم اس چراغ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف آئے. جب ہم حقیقت کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ غوث پاک کا حقیقی فیضان مل جائے گا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آتش پرستوں کو جب دیکھا، وہ آتش پرست جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نظر فرماتے ہیں، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ تم کیا کرتے ہو اے بے دینو، تم رب کو چھوڑ کے رب کی مخلوق کی عبادت کرتے ہو. رب تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، تم خالق کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہو. عرض کرتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں آگ کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے تو ہمیں آگ نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں گے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹی تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم رب تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اس کی مخلوق آگ کی عبادت کرو گے اور اس کی جہنم بنائی ہوئی آگ سے محفوظ رہ جاؤ گے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ جہنم کی آگ سے وہی بچ سکے گا کہ جو خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہے. چنانچہ وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے عالی جا، آپ مسلمان ہیں، آپ رب کی عبادت کرتے ہیں، اگر دنیا میں آج آپ کو نہیں جلائے گی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. چنانچہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کی یہ بات سنتے ہیں تو فرماتے تم میری بات کرتے ہو، میری جوتی کو بھی آگ نہیں جلائے گی. تم میری بات کرتے ہو، میری تو جوتی کو بھی آگ نہیں جلائے گی. چنانچہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جوتی کو اتارتے ہیں اور دہکتی ہوئی آگ میں پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں آگ میری جوتی کو مت جلانا. جیسے ہی خواجہ صاحب اپنی جوتی کو پھینکتے ہیں وہ دہکتے ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے.
یہ منظر دیکھتے ہیں تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر توبہ کرتے ہیں اور اسلام کی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آتش پرستوں کو جو کہ پہلے آگ کی پوجا کرنے والے تھے، نور اسلام سے بھی منور فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انہیں ولی بنا دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے خواجہ صاحب۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے گھر سے فیضان پایا تو آپ نے سارے عالم میں اسلام کی شمع کو روشن فرما دیا۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ میں بھی ہمیں ایک بات یہی نمایاں نظر آتی ہے کہ اگر ہمارا گھر بھی پاکیزہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا فیضان ہماری نسلوں کو بھی ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جس مبارک ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے، وہ مبارک ہستی ہمارے یہاں عرف کے مطابق کنڈو کی نیاز کے نام سے مشہور ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم کنڈو کی نیاز کرتے ہیں۔ کنڈے کیا ہے؟ کنڈے کچھ نہیں ہے، کنڈوں میں جو ہوتا ہے نا وہ اصل ہے، بس یہ نام رکھ دیے گئے۔ جس طرح بعض مواقع پر نیاز کے لیے کھانے فکس ہیں، جیسے کہ 10 محرم الحرام کو ہمارے ایک بھاری تعداد میں کھچڑا بناتی ہے، حلیم بناتی ہے، ایک بھاری تعداد ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ امام حسین کی نیاز ہوگی تو وہ اسی کھانے پر ہوگی، دوسرے کھانے پر نہیں ہو سکتی۔ اصل مقصد ہے نیاز کرنا۔ اور اسی طرح کنڈوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے، اب الحمدللہ کافی بہتری آ رہی ہے، لیکن اب بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے جس کے گھر میں کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے وہ الٹی سیدھی کہانیاں پڑھاتے ہیں۔ جناب سیدہ کی کہانی، لکڑ ہارے کی کہانی اور اس طرح بہت ساری اور کہانیاں بھی مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں، ان کی کہانیاں پڑھوا کر کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ اور کنڈوں کی نیاز میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ کنڈی کی نیاز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، کنڈوں کی نیاز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، جس کو بھی کھانا گھر میں آ کے کھائے۔ تو ایسا شریعت میں کوئی فیصلہ نہیں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی جو نیاز ہوتی ہے وہ عموماً کنڈوں کے نام سے مشہور ہے، لیکن اگر کوئی باقاعدہ کنڈے نہیں بھی کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی نیاز کسی اور چیز سے کرے گا تو ہوگی نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نیاز کے لیے کوئی بھی کھانا بنایا گیا، اگر آپ کے پاس نیاز کے لیے کوئی کھانا پینا نہیں ہے، نیاز کا اہتمام آپ نہیں کر سکتے، آپ ایک سادہ پانی پر بھی نیاز کا اہتمام کر سکتے، یہ بھی نیاز بن جائے گی۔ لازمی نہیں ہے کہ ان کو اہتمام کریں، آپ ایک سادہ پانی سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بھی اس کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم سے نوازا، آپ کو بہت علم سے نوازا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمہیں میرے جیسا کوئی محدث نہیں ملے گا، آپ کا ایسا علم، اور آپ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اہل بیت کے آپ چھٹے امام ہیں، اور آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام کا بھی فیضان حاصل ہے، صدیق اکبر کا بھی فیضان حاصل ہے۔ اسی فیضان کو حاصل کرتے ہوئے آپ کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان حاصل ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس ہستی کو فیضان حاصل ہو، پیارے محبوب علیہ السلام کا فیضان حاصل ہو، ہستی کتنی باقامات ہوگی۔ تو بس ہم ان بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز کرتے رہیں، انشاءاللہ ان سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔